بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی قریشی صاحب۔ ان سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ایک شخص کو سیاست سے دور رکھ کر، میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، کیا عمران خان صاحب کو نااہل کروا کر یا ان کو سیاست سے دور کر کے یہ سسٹم جو ہے، جو پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ چلایا جا سکتا ہے، ملک کا نظام چلایا جا سکتا ہے، یا پھر یہ جو جنگ ہے یہ اب مزید بھی چلے گی؟ تو شفقت صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، کافی عرصے بعد۔ تو بھائیان یہ بتائیے گا کہ باتیں اب دوبارہ ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ اس کے سربراہ کو نائل کر کے کیا یہ سسٹم چلا لیں گے؟ تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اگر ایک شخص کو دوبارہ نائل کر دیا جاتا ہے، اس کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یہ سسٹم چل پائے گا؟ ظہیر، جواب تو بہت سادہ ہے کہ اس طرح کی کوشش ماضی میں بھی کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ 71 کے اندر جو کرائسس ہوا، ایک پولیٹیکل کرائسس جو کہ ایک ملٹری کرائسس میں چینج ہوا اور بڑی شرمناک ایک ڈیفیٹ اور سرنڈر ہم نے فیس کیا، اور ہمارا جو مشرقی بازو تھا وہ اس سانے میں ہم سے الگ ہوا۔ اس کے بعد بارہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ہمارے یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے جو کردار ہیں، بہت ساری سیاسی شخصیات کے لیے اس طرح کے یہ فیصلے کرتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی، سیم پیٹرن۔ آج دیکھیں 13 جماعتیں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی 13 جماعتیں تھیں۔ آج عمران خان کے خلاف مذہبی الزامات لگائے جا رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی مذہبی الزامات لگائے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی قائم و دائم ہے۔ یہ الگ بات، سندھ میں کرپشن کے جو ریکارڈ اور جو بدنما دھبے کرپشن کے اور لا قانونیت کے پیپلز پارٹی کے چہرے پر ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن مائنس کرنا بہرحال ممکن نہیں رہا۔ تو ابھی عمران خان کے لیے بھی اسی طرح کی بھونڈی کوششیں، وہی پرانا پیٹرن، وہی پرانا طریقہ کار اور وہی پرانا طریقہ واردات جو ابھی ملکی صورتحال ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ ذخائر ہیں وہ 5 ارب 88 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 5 ارب 55 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ اور ضمیر صاحب، یہ عدم اعتماد آنے سے 2 ماہ قبل عدم اعتماد آئی ہے اپریل میں، جنوری کے آخری ہفتے میں یہ 16 ارب ڈالر تھے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ ذخائر ہے۔ میں مجموعی ذخائر کی بات نہیں کر رہا، مجموعی ذخائر 23 ارب ڈالر تھے اور اسٹیٹ بینک کے 16 ارب ڈالر تھے، جو 5.5 ارب ڈالر ہیں۔ یعنی کہ صرف یہ جو رجیم چینج ہے کہ ہمیں 11 سے 12 ارب ڈالر اس کی کاسٹ آئی ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کے بالکل یوں سمجھے کہ کنارے پر ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا سخت فیصلہ متوقع اور ہمیں اس کا مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج آپ ہی نے خبر شیئر کی، ملت ٹریکٹرز نے اپنی فیکٹری بند کر دی، ٹوئٹا موٹرز، انڈس موٹرز، نشاد جو ٹیکسٹائل مل ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے صنعتی یونٹس بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی آج پریس کانفرنس چل رہی تھی کہ ہم جن غیر ملکی سرمایہ کاروں سے، جن غیر ملکی بزنس مینوں سے بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ بزنس کیوں کریں جو $500 کی ایلسی کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا، ہم اس ملک کو اربوں ڈالر کا بزنس دے دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو جیو پالیٹکس جس طرح سے چینج ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بات اور بتائیں، بات یہ چیز ہو رہی ہے کہ اب جو عمران خان صاحب نے آج انکشافات کی ہیں، یہ ظاہری بات ہے ایک ادارے پر بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں، اب عدالت جو ہے اس پہ کوئی ایکشن اتنا نہیں لے رہی۔ دوسری بات یہ چیز ہے کہ جو الیکشن ہے اگر یہ ڈیلے بھی ہوتے ہیں، اپنے وقت پر بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو نواز شریف کی جو خواہشات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہ یہ اگر سٹیپ لے لیا جاتا ہے آخری پتے کے طور پر، آخری ٹول کے طور پر، تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک جو ہے پاکستان کو ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے آ جاتے ہیں نواز شریف کی خواہشات پہ۔ عمران خان کے خلاف 3 مقدمات، ٹوچا خانہ، ویسے توشہ خانہ خان صاحب ٹوچا خانہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس، اس کے علاوہ کوئی اور 1-2 توہین الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ٹرائل کورٹس میں چل رہے ہیں۔ ان کیس نواز شریف کی خواہشات کے اوپر ٹرائل کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، ان کو مائنس کر دیتی ہے، تو کیا ہوگا؟
کیا ان کے پاس ہائی کورٹ کا آپشن نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن نہیں ہے؟ نواز شریف تو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ضمیر، نواز شریف تو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپیل ہی نہ لگے، ٹائم لگ جائے، اسٹے تو مل جائے گا ان کو، حکم امتناعی تو فوری مل جائے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس حکم امتناعی کے اوپر 4-5 سال کیس ہی نہ لگے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں ہماری. اچھا پھر دوسرا یہ بتائیں، یہ جو اچانک ان کے دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، دوبارہ جناب باپ کو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا، یہ کیا منجن تیار کیا جا رہا ہے وہاں سے کہ، یا یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں شاید اقتدار میں کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی جانب جائیں، لیکن حکومت جو ہے وہ نہیں مان رہی. تو یہ چل کیا رہا ہے کہ مقصد ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، کیا لگ رہا ہے کہ اب معاملات الیکشن کی جانب ہی جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور پکایا جا رہا ہے شرح اقتدار میں؟ اچھا ضمیر، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا یا اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ واردات کو سمجھنا اتنا آسان کبھی بھی نہیں نا، بڑا ایک کمپلیکس میکانزم ہوتا ہے، بیک وقت بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ کارروائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی ایک آپشن پر کام نہیں ہو رہا، ملٹیپل آپشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک طرف ایم کیو ایم کو یکجا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کروائی جا رہی ہے، تیسری طرف تحریک انصاف اور حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، چوتھی طرف آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ تھا نیول وار کالج میں، جو انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے دیا کہ ملک کی جو معاشی اور سیکیورٹی صورتحال ہے انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں، اور معاشی صورتحال اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، سیاسی قیادت کو ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ نے انتخابات کی بات کی، انتخابات کا تو نام سنتے ہی ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، کفیان بکتے ہیں اور منہ سے ان کے چھینٹے اڑ رہے ہوتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور عجیب و غریب غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں. انتخابات میں تو یہ آپ ستمبر، اکتوبر، دسمبر کی بات چھوڑ دیں، یہ اس سال بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہر گزرتا ہوا دن، ہر گزرتا ہوا گھنٹہ، ہر گزرتا ہوا ہفتہ، ہر گزرتا ہوا مہینہ انتخابات اور اس کے درمیان کی جو مدت ہے اس کو مزید مختصر کرتا ہوا جا رہا ہے. تو آپ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو تو پنجاب میں امیدوار ہی نہیں مل رہے، بلوچستان میں ان کا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نہیں، نون لیگ کا سندھ میں نہیں. اس وقت تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے. ایک وقت تھا پاکستان پیپلز پارٹی نعرہ لگایا کرتی تھی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. آج عمران خان چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مائنس کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا یہ ممکن ہوگا، لیکن ان آپشنز کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. ان آپشنز کے اوپر تحلیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں مارچ کے اندر الیکشن کا ماحول بنے گا اور الیکشن ستمبر اکتوبر میں اپنی آئینی مدت پوری کر کے ہوں گے. نہیں، آپ تو ٹائم فریم زیادہ نہیں دے رہے کہ ماحول بنے گا، مارچ میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اپنی مدت پہ، الیکشن ہوں گے اپنے وقت پہ. جی جی بالکل، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہونے ہیں، اس میں خبر والی بات تو نہیں ہے. خبر اس میں یہ ہے کہ وہ تو ویسے بھی ہونے ہیں. خبر اس میں یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا معاملہ ہے اس میں مزید رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کون کرے گا رکاوٹ؟ وہ کہنے کہ ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورے ہیں، ہم اسمبلی تحلیل کر لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے 3 ایم پی ایز جو کہ مخصوص نشستوں پر 2 خواتین ہیں غالباً، تیسرا ایک مرد ہے، یا تینوں خواتین ہیں، بہرحال وہ کنفرم کر لیتے ہیں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار. لیکن وہ دیکھیں نا، وہ تو جب سے آرٹیکل اس کی 63A کی جو تشریح ہوئی ہے وہ تو کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا نا، مطلب وہ کر بھی نہیں. نہیں، یہ عدم اعتماد کی ووٹنگ نہیں ہے، یہ اعتماد کا ووٹ ہے. اور آپ طریقہ واردات دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ تینوں کے تینوں ریزرو سیٹس کے اوپر ہیں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، انہوں نے پیسے پکڑنی ہے. وہ اعتماد کا ووٹ ہو، عدم اعتماد ہو یا پھر بجٹ ہو، ڈی سیٹ تو وہ ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ڈی سیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ووٹ تو مائنس ہو گیا نا. 186 ووٹ جو 9 جنوری کو جو اسمبلی کا سیشن ہے اس میں ہر حال میں لینا ہے پرویز الہی. اچھا اگر وہ نہیں لیتے، پرویز الہی آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم گورنر کا حکم مانیں، اگر وہ نہیں لیتے تو یہ پھر کیا ہوگا؟ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. اور اگر ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے.
اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. مجھے ضمیر یہ معاملہ اسمبلیوں کی صوبائی سے پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کا یہ جنوری کے اینڈ تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ فروری کا پہلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اس کے بعد سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے کیونکہ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہوگا. اس کے بعد نگران حکومت پر, الیکشن کمیشن کے اوپر یہ سارے مذاکرات ہوں گے. اور جو انتخابات ہیں اس کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ کم از کم 90 سے 120 روز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ 3 ماہ نہیں تیاریاں وہ آئینی طور پہ 90 دن میں کروانا ضروری ہے, لیکن تیاری کے لیے اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ فروری یا مارچ کے اندر جا کر کریٹ ہوگا, جس سے الیکشن کا ماحول بنے گا. اور وہ ماحول بننے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم جو سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون سر فہرست ہے, پیپلز پارٹی بھی کسی طرح سے الیکشن سے بھاگنے کی تیاریوں میں, اور مولانا سر فہرست ان کو مجبور کریں گے مل بیٹھنے پر تاکہ مذاکرات ہوں, تاکہ نگران حکومت پر مذاکرات اور بات چیت شروع ہو. اور اس کے بعد جا کر اگر یہ مارچ میں ہوتا ہے تو اپریل مئی جون اور نگران حکومت کا تھوڑا سا ٹینیور ڈال لیں تو وہی اگست ستمبر تک بات چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شکر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے. بہرحال نیا سال شروع ہو چکا ہے اور جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اس کے ٹمپریچر میں کمی واقع نہیں ہو رہی, بلکہ اس میں شدت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو بہرحال آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو اللہ کریم آپ کا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. مجھے اور شفقت علی قریشی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.